اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور جو ہے وہ ہماری چل رہی ہے، اس کی 20 آیات جو ہیں وہ ہم نے کل پڑھ لی تھی۔ اس میں واقعہ افک ہمارا شروع ہو چکا تھا، لیکن ابھی ہم نے مکمل نہیں کیا تھا اس واقعے کو، اور یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کیوں نہ تم نے ایسا گمان کیا، تم نے پہلے ہی تم نے اس بات کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیوں نہیں کر دیا کہ یہ تو پاسبل ہی جو ہے وہ نہیں ہے، اور ایسا جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد پھر بات ہوئی تھی ان کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جی مجھے یاد ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات ہوئی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ شخص جو مستہ تھے، جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بھول پن کی وجہ سے وہ اس سارے پروپیگنڈے کا ایک شکار ہو گئے تھے، تو مستہ جو ہیں ان کا وظیفہ دیا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے جو ہے وہ کہا کہ اب میں اس کی مدد میں نہیں کیا کروں گا نا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم فضل والے ہو تو تم اپنے رشتہ داروں کا جو ہے وہ حق جو ہے وہ یہ نہ رکھو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ کیونکہ جو میں نے آپ کو کل سمجھایا تھا کہ مستہ جو تھے وہ خود اس کا اعلی کار بن گئے تھے، لیکن وہ اس کا ماسٹر مائنڈ نہیں تھے، ٹھیک ہے، خرابی اصل میں ان لوگوں کی تھی جو ماسٹر مائنڈ تھے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ جو ہے وہ دوبارہ جاری کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے آیت نمبر 23، جہاں سے ہم شروع کر لیں۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ دیکھیں، جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پہ تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، یعنی ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کے متعلق کیا سکینڈلز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، کیا باتیں کی جا رہی ہیں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جب ان کی اپنی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم یہ حرکت کرو گے اور قیامت کے دن تمہارے اپنے اعضائے جسمانی اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور اس دن اللہ ان کو بھرپور بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور سچ کو سچا کر کے دکھانے والا ہے۔ اس لیے کہ بعض دفعہ لوگ جب اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں اور ان کی فوری پکڑ نہیں آتی، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی شرارت میں اور اپنی سرکشی میں وہ اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کو اتنی دفعہ بولا جاتا ہے اور اتنی بار بولا جاتا ہے اور اتنی شدت کے ساتھ اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ جھوٹ پہ کیا گمان ہونے لگتا ہے، سچ کا گمان ہونے لگتا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسے ہی کرتے ہیں یہ لوگ، اور پھر ان کو لگتا ہے کہ ہماری تو پکڑ بھی نہیں ہو رہی، تو کہا نہیں، اللہ حق کو حق کر کے ایک دن ضرور دکھائے گا، اور ان کے اعضاء ہی ان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو وارننگ دے دی کہ جنہوں نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا کسی بھی عورت کے اوپر جو ہے وہ الزام لگائیں اور اس طرح کی ان کی کریکٹر اسیسینیشن جو ہے اگر وہ کرتے ہیں۔ اب وہ آیت آئی ہے کہ جس میں ایک جو ہے وہ تول ہے، یوں سمجھ لیں ایک اسکیل کے اندر رکھا جا رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیا فرمایا؟ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، اس لیے کہ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ اب یہ آیت بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو بڑی نیک عورت تھی اور اس کا شوہر جو ہے وہ تو بہت ہی لوز کیریکٹر کا انسان تھا۔ تو پھر آپ دیکھیے ایسی صورت میں جو ایک ہمارے ہاں مثال ہے نا کہ ہسبینڈ اور وائف جو ہیں وہ گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، وہ گاڑی صحیح چل تو نہیں رہی ہوتی، وہ گاڑی تو کہیں گھسٹ رہی ہوتی ہے۔ یا کوئی آدمی بہت شریف ہے اور اس کی بیوی بڑی تیز ترار اور غلط کاموں کے اندر انوالو ہوئی ہے، تو آپ یہ دیکھیے کیا وہ اس آدمی کا دل بھی اس کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے؟ اگر وہ فیملی پریشر یا اپنے بچوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ رشتہ نبھانے پر اگر وہ مجبور ہوتا ہے، تو آپ بتائیں کہ وہ دل پسندگی کے ساتھ تو یہ معاملات نہیں چل رہے ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں 2 باتیں کر دی۔ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسی بات جو تم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی ہے، جو تم نے ان پر الزام لگایا ہے، تو عائشہ سے پہلے تم اس گھر کو دیکھو، اس شخص کو دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے جو ہے وہ گھر والی ہیں، آپ یہ دیکھو کہ وہ کیسے ہیں۔
اور ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی گواہی تو دور جہالت میں بھی یہ لوگ دیا کرتے تھے، اور ایمان لانے کے بعد تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ کبھی اسکینڈلائز نہیں ہوئے کسی لحاظ سے بھی۔ تو کہا کہ خبیث عورتیں ہوتی ہیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد ہوتے ہیں خبیث عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو گویا یہ تو اس دائرے سے ہی نکل گئے، پاکیزہ عورتیں ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ تو گویا یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو ہے طیب طاہر ہے، تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو ان کی گھر والی ہیں ان کے کیریکٹر کے اندر کوئی ایک معمولی سا دھبا بھی پایا جاتا ہو۔ تو لہٰذا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگانے سے پہلے وہ دیکھ لو کہ وہ زوجہ محترمہ کس کی ہیں۔ وہ تو رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور وہ زوجہ ہیں کہ جن کے ساتھ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستر پہ ہوتے تھے تو وہاں سے وحی بھی آ جایا کرتی تھی۔ حجرہ عائشہ میں وہ روشن دان جو ہے وہ موجود ہے جہاں سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ وحی لانے کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا کہا کہ اور اب اگر اس کو اگر ہم جرنلائز کر لیں تو جرنلائز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ تو وہی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہو جائے تو عموماً یہ شادیاں جو ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں، وہ ٹوٹ جاتی ہیں، وہ چل نہیں پاتی وہ شادیاں، کیونکہ ذہنی ہم آہنگی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کسی وجہ سے کوئی دل پہ پتھر رکھ کر کوئی عورت اپنے بچوں کی خاطر یا اپنے فیوچر کی خاطر اس رشتے کو لے کے چل رہی ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ وہ اس عورت کے اندر بارود بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ عورت جو ہے وہ ایک ایسی چیز بن چکی ہوتی ہے کہ وہ پھر اس مرد کے خلاف اپنے اولاد کو ہی وہ بھرتی رہتی ہے، اور کل کو جب وہ بچے جوان ہوتے ہیں تو وہ اس کے باپ کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب دل ہی نہیں ملا ہوا تو کیسے وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ بیئر کرے گی۔ اگر وہ بیئر کر بھی رہی ہے تو دل کی آمادگی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کر رہی۔ اس لیے کہا کہ اگر ہم آہنگی چاہیے، کیونکہ میاں بیوی جو ہیں وہ تو برابر کے جو ہے وہ جوڑ بنایا نا اللہ تعالیٰ نے، تو جوڑ کو جوڑ کے ساتھ ملنا چاہیے نا۔ اگر جوڑ میں کوئی ذرا سی بھی کوئی کمی بیشی ہوگی تو جوڑ نہیں بیٹھتا، صحیح نہیں بیٹھتا، تو وہ جوڑ نہیں بیٹھے گا، اور زندگی کی گاڑی جو ہے وہ ڈگمگاتی رہے گی اور وہ ڈاوا ڈول جو ہے وہ رہے گی۔ اچھا اب یہاں پر جی شادی کرتے وقت بھی اس جوڑ اور ہم آہنگی کا خیال رکھنا۔ بالکل آپ کی بات 100% درست ہے کہ شادی کرتے ہوئے جن چیزوں کو سب سے زیادہ ملحوظ رکھنا چاہیے وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہماری بچی جو ہے وہ اس قسم کی ہے، یا ہمارے گھر کا ماحول جو ہے وہ اس قسم کا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، دیندار گھرانے ہوتے ہیں، ماڈ اسکواڈ گھرانوں کے اندر اپنی بچیاں جو ہیں وہ پکڑا دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بچی وہاں اس ماحول کے اندر ایڈجسٹ ہی نہیں کر پا رہی ہوتی۔ ایک بچی دیندار ہے، ایک بچی پردے دار ہے، اب اس کو ایسے گھرانے میں دھکا دے دیا، ایسے ماحول میں دے دیا، وہ بچی بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہے، اور وہ نہیں مطلب وہاں پر جو ہے نا وہ جا کر ایڈجسٹ جو ہے وہ کر پا رہی ہوتی۔ اور دوسری ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ رشتے کرتے ہوئے ان چیزوں کو فوقیت دینی چاہیے۔ اب رشتے کرتے ہوئے تو ہم سب سے پہلے کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، لڑکے کا بزنس کاروبار وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لڑکی کی شکل نمبر 1 پر آ رہی ہوتی ہے، پھر ہم حسب نسب دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم برادری خاندان جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ان چیزوں کو ہم سائڈ پہ کر کے جو ہے وہ ہم آہنگی، انڈرسٹینڈنگ اور ان چیزوں کو جو ہے وہ شاید وہ تو کہیں میرا خیال ہے دیکھنے میں بھی ہماری وہ چیزیں جو میں کہتے ہیں کہ نکاح ہو جائے گا خود بخود ہو جائے گی، تو کچھ چیزیں خود بخود نہیں ہوتی۔ تو پیرنٹس بھی تو یہ سوچتے ہیں نا کہ جتنا بگڑا ہوا لڑکا ہے اور لوفر ہے اور بالکل اس کی شادی کر دو، ایک لڑکی سے شادی کر دو۔ ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بہت سارے آپ بالکل آپ سے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا۔ میں نے خود کئی ایسے گھرانے دیکھے کہ جو انتہائی جن کے لڑکے بگڑے ہوئے اور اس قسم کے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی نا، اب میرے پاس آتے ہیں کہ آپ کے ذرا محفل ایسی ہے نا، آپ کے پاس وہ بچیاں آتی ہیں نیک، پردے دار، نمازی، مدرسے کی پڑھی ہوئی اور اس طرح کی، آپ ہمیں کوئی بچی بتا دیں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں ان کے ذہن میں، ایک تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اسی کی ٹکر کی لے آئے تو پتہ چلے کہ وہاں تو کوئی اور مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، ٹکر سے ٹکر ہوگی تو وہاں تو کوئی دھماکہ نہ ہو جائے، تو یہ تو بیچاری ویسی بھولی بھالی ہوگی، اس کا رجحان تو یہ تو شوہر کو شاید مجازی خدا بنا کر جو ہے وہ لے کر چلے گی۔ دوسرا جو ہے نا ان کے پیش نظر ہر بندہ اپنی آئندہ نسل کے لیے ایسی عورت چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو ہے نا صرف اسی کے ساتھ انوالو ہو، جس کے اندر کوئی کھوٹ نہ ہو،
ٹھیک ہے. تو اس لیے بھی ان کا انتخاب جو ہے وہ ایسی ایسی ہوشیار اور ایسی ایسی میں نے دیکھا ہے طرار قسم کی خواتین، اور جن کے بیٹے 100 قسم کی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا. کیوں بھائی؟ شادی ہے کہ جادو کی چھڑی ہے. آپ سے تو 25 26 28 سال میں اپنا بیٹا سدھرا نہیں، وہ ابھی نئی نئی آنے والی لڑکی جو ہے اس کے پاس کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے. اور ماں باپ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کی ایسے اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتے ہیں، لالچ کے اندر آ جاتے ہیں. جیسے عموماً باہر کے رشتے ہوتے ہیں کہ جی پتہ چلا کہ جی لڑکا جو ہے وہ UK میں رہتا ہے، لڑکا جو ہے وہ USA میں ہوتا ہے، اور وہ فٹافٹ دیکھ کے جی گرین کارڈ ہے، اس کے بعد کینیڈین نیشنلٹی ہے، اور یہ ہے. اچھے بھی نکل آتے ہیں، لیکن اگر برے نکلتے ہیں تو اس قدر برے نکلتے ہیں کہ آپ کے اور میرے تصور سے بھی محال ہے. اور بھولی بھالی سیدھی سادھی لڑکیوں کو، اور وہ جان کے یہاں پر آ کے رشتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ماحول میں وہاں پر جا کر جو ہے اگر کوئی تیز ترار اور اپنی جیسی لڑکی لے گئے بڑی مصیبت ہو جائے گی، وہ تو ہمارے لڑکے کو مصیبت میں ڈال دے گی. وہاں تو آپ کو پتہ ہے طلاق دینا بھی بڑا ایک مصیبت ہے، آدھی جائیدادیں لے جاتی ہیں عورتیں. تو اس لیے وہ سیدھی سادھی لڑکیوں کی تلاش میں جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو برائے مہربانی ہماری کوئی بیٹیاں ہمارے دل کے، ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں. ایسی نہیں ہے کہ ہم یوں ہی کسی کے ہاتھ میں صرف لشپش دیکھ کے کہ بھئی گرین کارڈ ہے، یہ دیکھ کے کہ کینیڈین نیشنلٹی ہے، یہ دیکھ کر کہ جی باہر جو ہے وہ ہے، اور ہم اس طرح دے دیں اور اس کی پوری چھان پھٹک نہ کریں. اچھا، اب ایک سوال یہ آیا کہ جب جوڑے اللہ بناتا ہے تو وہ جوڑے ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ بے شک جوڑے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بناتا ہے، اور بعض جوڑوں کے ذریعے کسی روح کو دنیا کے اندر بھی لانا ہوتا ہے. اب اس کی جو ایک مطلب ایک پلاننگ ہے وہ اللہ کے پاس ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جوڑے بنتے بھی اللہ کے حکم سے ہی ہیں، اور جوڑے توڑنا یا ٹوٹنا اور اس کا طریقہ اور اس کا وے آؤٹ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کے مزاج ہوتے ہیں، انسان کی طبیعتیں ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی ایسی عجب معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے. یہ کوئی ایسا جوڑ نہیں ہے کہ الفی کا پکا جوڑ ہے، لگ گیا تو لگ گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی کہ زندگی میں چلتے چلتے اگر آپ کو محسوس ہو تو آپ علیحدگی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ یہ اللہ کی مصلحت ہے اور یہ اللہ کی مشیتیں ہیں، یہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. یہ بن کیوں جاتے ہیں اور پھر بن کے کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ تو یہ تو آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ہاں بھی ایسا ہوا. ان کی بھی شادیاں ہوتی تھیں، ان کی طلاقیں بھی ہو جاتی تھیں، ہے نا. اور مطلب کیا ہوتا تھا کہ طبیعتیں میل نہیں کھاتی تھیں، ذہن میل نہیں کھاتا تھا، اور بس جتنا ساتھ لکھا ہوا تھا ایسے ہو جاتا ہے. تو بس یہ سمجھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں سے ایک تقدیر ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو سکھایا گیا ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں تقدیر پر، اس کے شر پر بھی اور اس کی خیر پر بھی نا. تو ٹھیک ہے، تو یہ تقدیر کا خیر یا شر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور عموماً اچھا کئی دفعہ ہم نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ کسی کی ایک شادی ہوئی اور وہ بڑی کوئی ٹریجک ایک لائف تھی اس بیچاری کی، اور بڑی مشکل اس کی ایک زندگی تھی، اور پھر وہ کیا ہوا کہ کسی نہ کسی طرح وہ ٹوٹ گئی اور کچھ ایسا ہو گیا. اس کے بعد ہم نے کئی دفعہ ایسا دیکھا کہ اس کی بڑی اچھی ہو گئی، جو ایکسپیکٹ بھی نہیں کوئی کر رہا تھا. تو وہ اس سے زیادہ ڈیزرو کر رہا تھا، وہ کر رہی تھی وہ لڑکی، یا وہ لڑکا اس سے اچھی لڑکی جو ہے وہ ڈیزرو کر رہا تھا. تو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی دیر کے لیے وہ تعلق جو ہے رکھا تھا، یا اس تعلق کے نتیجے میں کوئی روح لکھی تھی اللہ نے جو دنیا میں آنی تھی، تو یا تو وہ روح کو ایک آنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کرتا ہے، یا وہ وقت تھوڑا سا ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے. تو بس یہ سمجھے کہ یہ ایک تقدیر کا ایک شر ہوتا ہے کہ جس کو بہرحال ہمیں فیس کرنا ہی پڑتا ہے، اور اس میں اللہ کی کیا مشیتیں ہیں، کیا حکمتیں ہیں، یہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. یہ بالکل ویسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے وہ ان کا واقعہ نا سورہ کہف کے اندر نا کہ موسیٰ علیہ السلام اور وہ حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ وہ کشتی جا رہی ہے اور ٹھیک ٹھاک کشتی ہے، اس میں سوراخ کر دیا تو وہ چیخ پڑے، انہوں نے کہا تو ڈوب جائیں گے. تو لیکن وہ کشتی ڈوبی نہیں، بلکہ وہ کشتی کا بڑا نقصان ہونا تھا، جس نقصان سے اس سوراخ نے جو ہے ان کو بچا لیا. اور ایسے ہی ان کے 2-3 واقعات ہیں اس طرح کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو سرفیس سے نہیں دیکھیں، ہم ہر چیز کو سطحی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ جو ہے عالم الغیب ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ اس کو بہتر ایک جو ہے اس میں پرسپیکٹیو میں جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بس اس پہ ویسے ہی ایمان لے آئیں تو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. بہرحال اب واپس آ جائیں واقع افک کے اوپر، کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 2 میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ رکوع جو ہیں وہ نازل ہوئے، اور فائنل میں پھر اللہ تعالیٰ نے گویا مہریں لگا دی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ برائی کا الزام لگانے سے پہلے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو کہ وہ طیب میں جو ہے پاک کا لفظ بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جتنی وکیبلری میں الفاظ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی کردار کی بلندی اور عظمت کو بیان کرنے میں۔ تو کہا کہ جس کے گھر کی وہ زینتیں اور جس کے دل میں وہ دھڑکتی ہیں اور جن کی لاڈلی ہیں، جن کی وہ پیاری ہیں، جن کی وہ محبوبہ ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے کردار کے اندر نعوذ باللہ کوئی جھول ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ آخری مہر جو ہے وہ لگا دی، اور پھر آخر کے جو الفاظ آ رہے ہیں کہ ان کا دامن پاک ہے، اولئک مبرؤون مما یقولون، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ جو بکواس یا جھوٹ جو انہوں نے بولا ہے، اس جھوٹ سے اور اس برائی سے ان کا دامن بالکل پاک ہے۔ لہم مغفرتم ورزق کریم، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ اب یہ آیات جب نازل ہوئیں، اس سے پہلے کا واقعہ سن لیجیے کہ جس طرح میں نے آپ کو کل وہاں تک سنا دیا تھا نا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تعلق نہیں رہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور حضرت عائشہ بھی تھوڑا سا گھبرا گئی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، کہنے لگی میں اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا بھی نہیں۔ پھر جب اپنے والدین کے گھر آئیں تو ایک دن رفع حاجت کے لیے جا رہی تھی، تو تب ان کو پتہ چلا کہ یہاں تو یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو بتاتی ہیں کہ میں تو بس اس کے بعد سے تو بس میری آنکھیں تھیں اور آنسو تھے، میری آنکھ خشکی نہیں ہوتی تھی۔ ایک تو اس بات کا دکھ کہ بھائی میرے پہ اتنی بڑی بات لگ گئی، دوسرا اس بات کا دکھ کہ میرا شوہر بھی مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرا۔ دل تو ٹوٹتا ہے نا انسان کا، ٹھیک ہے، انسان تو چاہتا ہے نا کہ ایسے وقت میں بس کوئی ایک دم آئے اور میرا ایک دم جو ہے وہ سہارا بن کے جو ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ تو کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، انسان بالکل اکیلا رہ جاتا ہے۔ اور کہنے لگے کہ ان کی جو والدہ تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے بھی کئی دفعہ نا، جیسے ہوتا ہے نا ماں باپ پوچھتے ہیں بیٹا کوئی بھی بات ہے تو بتا دو، کوئی سچی بات ہے تو بتا دو، تو کہنے لگی کہ جیسے بندہ پھر جو سچا بندہ ہوتا ہے وہ چڑ جاتا ہے نا، تو کہنے لگی کہ میں نے ان سے کہا کہ اگر جو بات آپ سننا چاہ رہی ہیں، آپ مطلب یہی چاہ رہی ہیں نا کہ میں مان لوں اس الزام کو، اگر میں مانوں گی تو آپ کو لگے گا میں سچ بول رہی ہوں، اور اگر میں اس بات سے انکار کروں گی، اس واقعے کی سچائی سے انکار کروں گی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تو آپ کو لگے گا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ تو اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور پھر وہی حضرت ابوبکر صدیق اور آپ کی جو والدہ تھیں حضرت عائشہ کی، وہ دونوں آ کے جو ہیں بیٹھ گئیں، اور انہوں نے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، عائشہ دیکھو ابھی بھی کوئی بات ہے تو بتا دو۔ تو کہنے لگی پھر تو میرے آنسو ہی نہ تھمے نا، پھر تو میرا دل ایسے کہ پھٹنا، جیسے پھٹ جائے گا میرا دل۔ تو کہنے لگی اسی اثنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور کہنے لگی کہ جب وہ وحی کی کیفیت طاری ہوئی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو کہنے لگے میرے والدین کی حالت ایسے کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ مطلب آپ یہ دیکھیں، شوہر تو شوہر، ماں باپ بھی، یعنی ایک پروپیگنڈا، اتنی برائی ہے، اتنا گندی چیز ہے، اتنا زہر ہے یہ کہ اگر کوئی پروپیگنڈا کرتے انسان اپنے اولاد سے بھی ایک دفعہ متنفر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پروپیگنڈے کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ناجائز قرار دیا کہ ایسا پروپیگنڈا کرنا ہی نہیں چاہیے کسی کے، کہ دلوں میں جو ہے نا وہ برائی آ جاتی ہے نا۔ تو کہنے لگی کہ میرے ماں باپ تو ایسے کہ گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اور کہنے لگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ وحی کی کیفیت، اور کہنے لگی میں اطمینان سے بیٹھی ہوں، ان کو پتہ تھا میں سچی ہوں۔ کہنے لگی میرے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بتا دیں گے، بس جیسے وحی آئے گی اور بتا دیں گے کہ بھئی عائشہ سچی ہیں اور لوگ جھوٹے ہیں۔ پھر مجھے کیا پتہ تھا کہ میری تو شان میں 2 رکوع نازل ہو جائیں گے۔ اور کہنے لگیں کہ پھر جب اب وہ وحی کے آنے کی کیفیت جو ہے ختم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 رکوع پڑھے جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، جو ہم نے تلاوت کی ہیں، تو کہنے لگی کہ
مطلب اب وہ الفاظ نہیں بیان کر سکتے اس خوشی کو کہ ان کی تو باعزت بری ہو گئیں. باعزت بری کیا ہوئی بلکہ ان کی سر پہ تو عزت اور عظمت کا وہ تاج آ گیا کہ قیامت تک کے لیے جب یہ قرآن کھولا جائے گا اور پڑھا جائے گا اور سورہ نور پڑھی جائے گی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی کردار کی عظمت، پاکیزگی اور بلندگی کی جو ہے وہ بات کی جائے گی. تو کہنے لگیں اس وقت جیسا کہ ماؤں کا حال ہوتا ہے، تو ان کی والدہ آئیں اور انہوں نے کہا عائشہ اٹھو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. تو حضرت عائشہ بڑی حاضر جواب خاتون تھی. کہہ لیں گے کیوں، ان کا کیوں شکر ادا کرو؟ اللہ کا نہ شکر ادا کرو. شکر تو مجھے اللہ، انہوں نے تو مجھے اسی میں شمار کر لیا تھا نا، میں شکر ادا کروں گی تو میں اللہ کا کروں گی. اور یہی ایمپاورمنٹ ہے، ویمن ایمپاورمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ عورت کسی سے نہیں ڈرتی. جب وہ اسلام نے اس کو اتنی ہی ایمپاورمنٹ دی ہے تو مجھے اللہ نے بری کیا ہے نا، تو شکر گزاری بھی اللہ کی بنتی ہے. محبت اپنی جگہ، چاہت اپنی جگہ، لیکن ایک دفعہ یہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار تو آپ سارے ہوئے تھے نا، ماں باپ بھی ہوئے اور شوہر بھی ہوئے، تو سب ہوئے. تو کہہ لیں گے شکر بنتا ہے تو اللہ کا بنتا ہے، ان کا نہیں بنتا، ان کا شکر نہیں ادا کروں گے. تو یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. اور پتہ ہے اس وقت جب یہ حالات تھے اور حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پتہ چلا آپ کو، حضرت عائشہ کو، کہ اس وقت مطلب میرے خلاف جو ہے ایسی باتیں ہو رہی ہیں اور سارے لوگ جو ہیں ایسی ایسی باتیں کرتے پھر رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے کون سی دعا پڑھی تھی؟ انہوں نے حضرت جو ہیں یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے، کیا نام تھا بھائی ان کا؟ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کا اور اپنے دکھ کا شکوہ کس سے کرتا ہوں؟ اللہ سے کرتا ہوں. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو باتیں تم گھڑ رہے ہو نا اس میں مدد تو اللہ سے چاہتا ہوں. تو وہی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ سچی ہوتی ہیں لیکن ہر طرف سے تیر آپ کے اوپر، آپ کو ہی جھوٹا سمجھا جا رہا ہوتا ہے، آپ کو ہی بے ایمان کہا جا رہا ہوتا ہے. اس وقت تھوڑا سا ٹائم لیجیے. جو سچا ہوتا ہے نا وہ بہت بولتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سچائی جو ہے وہ اس کو ذرا کلیئر ہونے میں ٹائم لگتا ہے. میں نے آپ کو مثال کیا دی تھی؟ جھوٹ کی مثال ہوتی ہے جھاگ کی سی. قرآن بار بار دیتا ہے جب آپ کوئی چیز پکاتے ہیں اور اس پہ جھاگ آ جاتا ہے آپ کو معلوم ہوتا ہے جھاگ ہی جھاگ ہے اور اصل چیز تو شاید کہیں محسوس بھی نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن جب وہ جھاگ جو ہے وہ اتر جاتا ہے تو اصل مال تو نیچے ہوتا ہے. تو جھوٹ کی مثال جھاگ کی سی ہے. تو جب ایک خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہمارے مقدر میں لکھی ہے اور ہر طرف سے ہم پہ الزام لگ رہے ہیں، ہر طرف سے ایسی چیز ہو رہی ہے، اس وقت بہت زیادہ جو ہے صفائیاں پیش کرنا اور بہت زیادہ الجھنا اور بہت زیادہ جو ہے اپنے لیے جو ہے وہ لابنگ کرنا، اس کو جا کے بتا رہی ہوں، اس کو کہہ رہی ہوں دیکھو تم میرا ساتھ دو، دیکھو تم میرا، تھوڑی دیر خاموشی اختیار کریں، تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر لیجئے اور اپنا کنیکشن اللہ وحدہ لا شریک سے کر لیجئے اور اللہ سے کہیے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں اپنے غم کا اور دکھ کا شکوہ جو ہے وہ آپ سے کرتی ہوں. تو یہ سبق تھا اس واقعہ افک میں. اچھا اب آ جائیے، اب جو آیات شروع ہو رہی ہیں اس میں آ رہے ہیں احکامات. احکامات کس طرح کے آ رہے ہیں؟ زنا کیسے ہوتا ہے؟ زنا جو ہے وہ آنکھ کی حفاظت نہ کرنے سے زنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے تو پھر ہم زنا جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اور ایک اس دور کا بہت بڑا فتنہ، کیونکہ بچیاں یہاں پر بیٹھی ہیں تو اس لیے بات کرنی بنتی ہے کہ ہم نے جو ہے جس چیز سے ہمیں منع کہتا تھا، ہمارا نام ہی اللہ تعالیٰ نے عورا رکھا. عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپا کے رکھنے والی چیز، ٹھیک ہے؟ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی تصویریں کھینچی، ماشاءاللہ جوانی میں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے چہرے کے اوپر، پھر ماشاءاللہ اس پہ آپ کو بننے سنورنے کا بھی ڈھنگ آتا ہے، پھر آپ کو تصویریں بھی کھنچوانی آتی ہیں. ہمارے جیسے کو تو تصویریں بھی نہیں کھنچوانی آتی ہے نا، آپ کو ماشاءاللہ اسٹائل سے تصویریں بھی کھنچوانے آتے ہیں. اب وہ نمبر جو ہے وہ آپ کے، اگر آپ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں تو آپ کے کلاس فیلوز کے پاس بھی ہے، آپ کے رشتہ داروں کے پاس بھی ہے، آپ کے امی نے کبھی آپ سے کے ذریعے کسی پلمبر کو کال کروائی تھی تو پلمبر کے پاس بھی آپ کا نمبر چلا گیا، الیکٹریشین کے پاس بھی چلا گیا، سب کے پاس چلا گیا. چلیں آپ بہت سمجھدار ہیں، آپ بہت ہوشیار ہیں، آپ نے پرائیویسی لگا دی.
ٹھیک ہے، آپ نے کہا یہ پلمبر نہ دیکھے، یہ الیکٹریشین نہ دیکھے، یہ فلاں نہ دیکھے، یہ فلاں نہ دیکھے، یہ میری سہیلی ہے یہ دیکھ لے، یہ میری بہن ہے وہ دیکھ لے، یہ میرا فلاں ہے وہ دیکھ لے. آپ نے سلیکٹ کر لی نا کہ وہ دیکھ لیں. کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں جب وہ ان کا جو موبائل پڑا ہے ان کے گھر کے مردوں میں سے کوئی نہیں اس کو دیکھے؟ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا. اور مطلب اس چیز کو جو ہے اس کو جو حسن اللہ نے، جو خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی. چلیں، اور دوسری اب تو یہ بھی بات جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ثابت ہے کہ آپ کی گیلری کے اندر بھی جو چیزیں پڑی ہیں آپ جو ہے وہ بھی سیو نہیں ہیں، وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کتنے لوگوں کے جن کی ویڈیوز لیک ہوئیں، سارا کچھ ہوا، اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے وہ بنائی اور وہ بنا کر ڈیلیٹ کر دی، لیکن ڈیٹا تو ریکور ہو جاتا ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے ڈیٹا بھی ریکور ہو جاتا ہے. تو اس میں خطرہ ہی خطرہ ہے. اور آپ گویا آپ نے اپنے ہاتھ میں جو ہے نا وہ ننگے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں تار جو ہے نا الیکٹرک کے اپنے ہاتھ کے اندر لیے ہوئے، کبھی بھی شوق پڑ سکتا ہے آپ کو نا، خدا نہ خواستہ. تو لہٰذا اگر آپ کا بہت ہی تصویر کھنچوانے کو اور کھینچنے کو کرنے کو دل کرتا ہے تو وہ تصویر جو ہے اس انداز میں کھینچے کہ جو اگر آپ کی کسی کے سامنے بھی آ جائے تو پھر آپ کو شرمندگی جو ہے وہ محسوس نہ ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب تو اے آئی کے ذریعے اتنی خطرناک ٹولز جو چیزیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں کہ چہرہ آپ کا اور باڈی کسی کی، اور ایسے ایسے خطرناک طریقوں سے اس کے اندر جو ہے وہ انجینئرنگ کر رہے ہیں اور ایسے ایسے اس کے اندر وہ کر رہے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو لہٰذا مہربانی فرما کر اپنے آپ کو ان جو ہے نا فتنوں میں جو ہے وہ مبتلا نہ کریں. تصویر کی ممانعت ہے کیوں؟ آپ یہ دیکھ لیں، اسی لیے ہے کہ فتنے جو ہے نا اس کے ذریعے بہت تیزی سے پھیلتے ہیں. تو اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے وہ زنا کو روکنے کے جو ذرائع ہیں یا جہاں سے یہ آتا ہے زنا جو ہے وہ آتا ہے تو اس کے ذرائع پر بات ہو رہی ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اب یہ ادب آ گیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب جو ایمان لائے اسے مراد کون ہے؟ میں اور آپ. تو ہمیں فوراً اٹینٹیو ہو جانا چاہیے، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ گھر والوں کی اجازت نہ لے لو. کیونکہ عین ممکن ہے کہ غیر محرم ہے، آپ کسی کے گھر میں گئے، اسے دوپٹہ نہیں پہنا ہوا یا وہ بن سنور کے بیٹھی ہے کوئی، تو اچانک آپ کی نظر پڑ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ تو نظر جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اور گھر والوں پہ سلام نہ بھیج لو. اور سمجھ میں اب اس میں کیا بات آئی کہ جب آپ کسی کا دروازہ خدا کے واسطے یہ احکامات اپنی بیٹیوں کو بھی سکھائیں اور اس سے بھی زیادہ بیٹوں کو سکھائیں، کیونکہ مرد بالکل احتیاط نہیں کر رہے ہوتے. کیا کہ دروازہ بجایا ہے اور دروازہ بجانے کے بعد ایسے ایسے جھانک کے تاک کے کوئی اگر اس میں کوئی سلٹ ہے اس میں سے دیکھ کے کہ دیکھ لیں. مطلب آپ میں ذرا سا صبر کیوں نہیں ہے بھائی؟ پھر کوئی خدا کا بندہ پوچھے کہ بھائی کون ہے تو جی میں ہوں. بھائی مجھے کیا پتا بھائی آپ کون ہیں؟ تو ایک اسلامی طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. اب آپ دیکھیں کہ آپ کو اتنی تفصیلات نماز کی نہیں ملیں گی، اتنی تفصیلات اور چیزوں کی نہیں ملیں گی جتنے ان ایٹیکیٹس کی مل رہی تھے. کہ ایٹیکیٹس روز مرہ کے کیا کہ ایک تو جب کسی کی آپ ڈور بیل بجائیں یا دروازہ کھٹکھٹائیں تو آپ سائڈ پہ ہو کر کھڑے ہو جائیں اور منتظر رہیں. ٹھیک ہے، سائڈ پہ کھڑے ہو، کیونکہ وہ بندہ جو ہے وہ دروازہ کھولے گا، وہ دیکھے گا تو ایک دم سے آپ کا آمنا سامنا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یا وہ آپ سے پوچھے کہ کون، تو آپ وَتُسَلِّمُ کا لفظ آیا کہ آپ گھر والوں کو جو ہے سلام کیجئے، السلام علیکم کہیے اور السلام علیکم کہہ کے بتائیے جی میں آپ کے پڑوس والے گھر سے آئی ہوں، یا میرا یہ نام ہے، میں جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ آیا ہوں یا آئی ہوں. تو اپنی پہچان کرائیے، پراپر اپنی پہچان کرائیے، اور یہ طریقہ بہتر ہے اور توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر وہاں اگر کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے. ٹھیک ہے، یہ بات ہی سمجھ لیں. اچھا مثال ہے، کسی نے آپ سے ٹائم نہیں لیا ہوا، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے آپ کے ساتھ، اچانک کوئی آپ کے گھر میں آ گیا. اب مثال ہے کہ آپ اس وقت بزی ہیں یا کسی ایسے مشغلے میں مصروف ہیں کہ آپ اس کو نہیں مل سکتے، تو اگر آپ دروازہ نہ کھولیں تو برا منانے کی بات نہیں ہے. کیونکہ اس زمانے میں تو ایسے ہوتا تھا، ایک ایک کمرے کے تو گھر ہوا کرتے تھے، ہو سکتا ہے کوئی نہا رہا ہو. ٹھیک ہے، اس وقت کوئی واش رومز اور یہ چیزیں الگ تو نہیں، تو اب وہ کیسے آپ کو اجازت دے دے اپنے گھر کے اندر آنے کی. تو یہ بھی اسلامی ایٹیکیٹس میں ہے کہ آگے پڑھ لیں کہ اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ. اللہ قیامت نہ اتر آئے گا کہ اگر کوئی گھر پہ آئے گیا اور اس نے آپ سے اپوائنٹمنٹ نہیں لی ہوئی
اور آپ اسے کہیں معذرت چاہتے ہیں اس وقت ہم آپ سے نہیں مل سکتے، توبہ توبہ، یا تو قیامت آ جائے گی. تو یہ تو قرآن کے اندر احکامات لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ احکامات کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، کوئی سناتا ہی نہیں ہے. اور ہماری طبیعتوں میں اتنا ٹیڑھ آ چکا ہے کہ یہ احکامات پہ عمل کرنا جو ہے نا وہ ہمیں بڑا محال لگے گا، ہمیں بڑا مشکل لگے گا. اور یہی تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے، جو کرتے ہو اللہ جانتا ہے. اور البتہ اس میں کوئی مذاق کا نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو. جیسے آپ کسی ہاسپٹل گئے ہیں، آپ کسی مارٹ میں گئے ہیں، وہ کسی کا پرائیویٹ جگہ تو نہیں ہے، دیٹ از آلریڈی اے پبلک پلیس. وہاں پہ ہمیں پرمیشن لے کے داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جس میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مارٹ ہے، کوئی ہاسپٹل وغیرہ ہے، کوئی اسکول ہے، وہاں پہ ہم اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو سب کی خبر اللہ کو ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہو اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ طریقہ ہے جو وہ کرتے ہیں، اللہ اسے باخبر ہے. ٹھیک ہے جی. مردوں کے احکامات آگے کتنے احکامات ہیں؟ نمبر 1 نظریں بچا کر رکھیں. ٹھیک ہے، بلا وجہ نظریں گھور گھور کے نہیں دیکھیں. نمبر 2 شرمگاہ کی حفاظت کریں. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیں عورتوں پر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دو اپنی نظریں بچا کے رکھیں. ایک حکم. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. دوسرا حکم. اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں. تیسرا حکم بجوز اس کے جو خود سے ظاہر ہو جائے. ٹھیک ہے، خود سے ظاہر ہو جائے سے مراد یہ اگر کوئی سلم سمارٹ ہے، ٹھیک ہے، کوئی اچھی ہائٹ والی ہے تو وہ تو ظاہر ہو رہا ہے نا، وہ تو خود سے ہی ظاہر. وہ تو اگر آپ اوپر اپنے برقع بھی پہن لیں گی تو بھی وہ خود سے ہی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہوگی. اور پھر ایڈیشنل سنیں، اپنے سینے پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں. آدمی کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے نشیب و فراز نہیں بنائے جیسے عورتوں کے جسم کے اندر بنائے ہیں، اور اس میں دعوت نظر بھی رکھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی حفاظت کا طریقہ بھی بتا دیا کہ ان کا جو ستر ہے ہمارا اس کے اضافی ستر ہے، ان کا جو لباس ہے اس میں ہمارے لیے ایک، یعنی ہمارے ہاں تو 2 پیس کا تصور ہی نہیں ہے ہی 3 پیس ہے نا، کہ ظاہر ہے کہ جو بھی پہننا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک لباس پہننا ہے، شلوار قمیص کی صورت میں کر لیں گے، جو بھی صورت میں کر لیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہ ہم نے تو بہت لوز پہن لی، نہیں، وہ لوز پہننے پہ بھی کام نہیں چلے گا. اس کے علاوہ اوپر سے اوڑھنیوں کی آنچل ڈالے رکھیں. اور یہ کون سا پردہ آ رہا ہے؟ یہ گھر کا پردہ آ رہا ہے جو آپ گھر کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے، جو اب ایک عجیب ایک ماحول بن گیا ہے کہ گھر کے اندر جو ہے جب مرد نہیں ہوتے تو لڑکیاں جو ہے وہ دوپٹے لینا ہی نہیں پسند کرتی اور سمجھتی ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے یہ رواج جو ہے وہ چلتا چلا رہا ہے. بھائی یہ تو ماں کا بیٹی کا اور بہنوں کا آپس میں، بھابھیوں کا نندوں کا بھابھیوں کے، یہ تو آپس میں دیورانیوں جٹھانیوں کا سب کا ہے. یہ تو اپنے سے ہاں یہ ہے کہ چلیں کوئی ایسا آپ کی کام کر رہی ہیں 2 منٹ کے لیے، کوئی کچن میں ایسا کام کر رہی ہیں، کوئی ایسی چیز کر رہی ہیں تو چلیں پھر آپ کو، لیکن اس کو پریکٹس نہیں بنا لیجیے. اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں. اس کا مقصود کیا ہے؟ سینوں پر اوڑھنیوں کے آنچل ڈال کے رکھیں کہ وہ آنچل جو ہیں وہ آپ کے جسم کے اس حصے کو چھپائیں. اب اگر وہ آنچل ہی اتنا باریک ہے، جو ہمارے ہاں وہ ایسے اس قسم کے دوپٹے ہوتے ہیں اتنے باریک، پتہ نہیں ان کا بننے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے. تو وہ بھی تو ایک دفعہ اسی طرح شاید حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو ان کو جو ہے وہ دوپٹہ دیا تو ان کو کہا کہ آپ اس کے نیچے جو ہے نا وہ لگا لیں، استر لگا لیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بھی مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ جو نیٹ کے دوپٹے ان کا کیا مطلب، ایک ان کا مقصد کیا ہے، اس دوپٹے کا مقصد کیا ہے نیٹ کے دوپٹے کا. تو اگر ایسا کوئی باریک کوئی کام والا دوپٹہ ہے یا اس طرح کے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نیچے پورا آپ جو ہے نا ململ کا یا کوئی استر لگائیں. مقصد کیا ہے کہ جب وہ آپ کے جسم کے اوپر آئے تو پھر اس سے آپ کے آر پار دکھ نہیں رہا ہو، پھر وہ آپ کو کور کر رہا ہو. اگر وہ کورنگ ہی نہیں ہے تو پھر وہ تو ایک مذاق ہے دوپٹے کے نام پر. تو ٹھیک ہے، سینوں پر اوڑھنیوں کے آنچل ڈال کے رکھیں اور اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں مگر سامنے کس کے؟ نمبر 1 شوہر، نمبر 2 باپ، نمبر 3 سسر، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے یعنی کہ ستیلے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنے میل جول کی عورتیں. اچھا جی، ساری عورتوں کے لیے بھی نہیں. اب جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کی میل جول کی عورتیں ہیں. اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اب ہم تو اپنے خاص ماحول میں رہنے کی آتی ہیں، ٹھیک ہے،
کچھ ہونے کے نام پر عورتیں ہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمارے ماحول، ہماری طبیعت اور ہمارے مزاج کے موافق نہیں ہوتی. تو کیا کرتے تھے پہلے لوگ؟ بہوؤں بیٹیوں کو اجنبیوں سے ملنے نہیں دیتے تھے، بھلے وہ عورتیں ہوتی تھیں، جب تک کہ وہ ان کی جانچ اور پرکھ جو ہے وہ نہیں کر لیا کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کیا پتہ ہماری نادان بہویں ہیں، نادان بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو کوئی ان کو بہکا دے، کوئی ان کو غلط راستے کے اوپر لے جائے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں جتنی بچیاں بہکتی ہیں، جتنی بچیاں خراب ہوتی ہیں، وہ ہاسٹلوں میں چاہے رہ کر ہوں، چاہے یونیورسٹیز میں جا کر ہوں، یا کسی بھی طرح جو ہوں، وہ کیا ہوتی ہیں کہ میل جول کی ایسی عورتیں، اور یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ لوگ جو ہے نا جو نشہ وغیرہ پہ لگاتی ہیں بچیوں کو، یہ داخلے دلواتے ہیں، ان کو جان بوجھ کے داخلے دلواتے ہیں تاکہ وہ بچیوں کے درمیان بچیاں مکس اپ ہو جائیں، کیونکہ لڑکیوں کے کالج میں آدمی تو نہیں جائے گا نا نشہ سپلائی کرنے کے لیے. تو لہٰذا کہا کہ ہر لڑکی اور ہر عورت بھی ہماری ہر عورتوں کی دوست نہیں ہے. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، ہم بے شک بڑی عمر کی ہو گئی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہمیں ریڈ سگنل محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ عورتیں ٹھیک نہیں ہیں، کہیں ہماری جان مال عزت کسی چیز کو لوٹ ہی نہ لیں، ہے نا. کئی دفعہ ایسی ہوتی ہے، کئی واقعات آپ نے سنے پڑے ہوں گے، عورتیں گھروں کے اندر آئیں، عورتوں کے ساتھ بیٹھیں، بات کی، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد وہ لوٹ لاٹ کے جو ہے وہ نکل گئیں. ٹھیک ہے. تو اپنے میل جول کی عورتوں سے جو ہے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہ بھی ہمیں اجازت نہیں ہے، اور اپنے ماحول کے مطابق جو خواتین ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنا سنگھار جو ہے وہ ظاہر کریں. اچھا، اس میں ایک اور سوال آتا ہے، یہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں جنہیں ہم خسرے کہتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بھائی یہ تو بڑے ہی اللہ والے ہوتے ہیں، اور شاید ان کے اندر صنفی جذبات نہیں ہوتے، ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی، تو اس لیے ان کے سامنے عورتیں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں. بالکل نہیں، ان کا بھی حکم بالکل وہی ہے جو مردوں کے لیے ہے، جو حکم ہے. کیونکہ ان میں سے اگر آپ ان کے اب تو شناختی کارڈ بنتے ہیں نا، آپ شناختی کارڈ میں دیکھیں ان کی صنف کیا لکھی ہوتی ہے؟ مرد. اسلام میں کوئی دوسری جنس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں مرد اور عورت اس صورت میں بنایا. تو ہم نے پتہ نہیں کہاں سے یہ شی میل اور تیسری جنس اور تیسری جینڈر اور دس اینڈ دیٹ ہم نے نکالی. کسی کوئی جینڈر نہیں ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی ان میں ایٹریبیوٹس جو ہیں مردوں والے زیادہ ہیں، تو دے ول بی ڈکلیئرڈ ایز اے میل پرسن. اگر ان کے اندر ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ عورتوں والے زیادہ ہیں، تو دے ول بی ڈکلیئرڈ ایز اے فیمیل پرسن. تو اگر وہ فیمیل پرسن ڈکلیئر ہے تو چلے. لیکن آپ کو پتہ کہ ان کا بھی ماحول اچھا نہیں ہوتا، ان کی بھی جو ہے وہ کمپنی اچھی نہیں ہوتی. تو ایسے لوگوں سے اگر میرے اور آپ جیسی جو خواتین ہیں جو اپنے خاص ماحول میں چلنے والی ہیں تو ہم اوائڈ ہی کریں تو بہتر ہوتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ اسی طرح کوئی تھا خواجہ سرا، وہ لوگوں کے گھروں میں بھی چلا جاتا تھا، تو اس نے آ کے کسی کی بیٹی کے متعلق، کسی خاتون کے متعلق ایسا اس کے حسن کا نقشہ جو ہے وہ کھینچا ہے کہ جو ایسا ہی کوئی بندہ کھینچ سکتا ہے جس کے اندر صنفی جذبات ہے، جس کو ان ساری چیزوں کی سمجھ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو گھروں میں داخل مت ہونے دیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں بازاروں میں آرام سے وہ آ کے ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھے، تو بالکل سختی سے منع کریں کہ آپ نہیں مجھے ٹچ کریں گے نا. ٹھیک ہے. اور یہ سمجھنا کہ شاید ان کی بد دعا جو ہے پتہ نہیں جلا کے بھسم کر دے گی یا کیا کر دے گی. اللہ کے حکم کی نافرمانی تو آپ کو کچھ نہیں کرتی ہے نا، اور باقی ساری دنیا سے آپ ڈرتے ہیں. تو یہ شرک نہ ہوا تو کیا ہو گیا. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم دو باتوں کے قائل ہیں. دیکھیے ہم ان کے اوپر جو ہے مطلب ہم ان کو کسی بھی طرح جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے معاشرے کا فرد جو ہے وہ نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کا فرد ہے. آپ ان کو ایسے ہی سمجھیں. مثال ہے کہ جیسے کوئی صحیح ہے جسامت میں، قد و قامت میں، لیکن اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اندھا ہے وہ. ٹھیک ہو گیا. تو وہ اندھا ہے لیکن کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کوئی بیچارہ جو ہے وہ لنگڑا ہے تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کوئی بندہ جو ہے وہ گونگا اور بہرا ہے تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تو ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی باڈی کے اندر بھی کچھ چیزوں کی جو ہے وہ بس کمی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں تھوڑا سا جو چیزیں جو ہیں وہ اس ٹریک کے مطابق نہیں ہے جو ایک نارمل ایک ٹریک جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانیت سے ہی خارج ہو ہیں، نہ یہ انسانیت سے خارج ہیں، نہ یہ حساب کتاب سے باہر ہے. ان کے لیے بھی جنت جہنم دونوں ہی چیزیں ہیں، ان کے لیے بھی وہی سزا اور جزا دونوں ہی چیزیں ہیں. تو اس لحاظ سے، اور چونکہ یہ معاشرے کے ایک بیچارے دھتکارے ہوئے اور تھوڑے سے بیچارے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر ہم تھوڑا ان کے اوپر اگر ترس
یوں کھا کے اگر کچھ کر لے تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ سمجھنا، اور جس طرح کی حرکتیں اب ہمیں ان کی نظر آتی ہیں معاشرے کے اندر، جتنی بے حیائی اور جتنے غلط کام جو ہیں یہ بیچارے جو ہیں وہ کرتے پھر ہیں، جس صورت کی وجہ سے بھی کر رہے ہوں، لیکن کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ تبلیغ والوں نے ان پہ محنت کی ہے تو وہ بیچارے صحیح بھی ہو گئے، مطلب یہ کہ وہ نیک کاموں کی طرف آ گئے، وہ بھلے کاموں کی طرف بھی جو آ گئے تو اچھے بھی ہوئے ان میں، تو لہٰذا ان کو پھر نفس سے ہی ان کے ساتھ جو نفرت کرنا، یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نفرت کرنا ہے، اور مخلوق ہے اللہ کا کنبہ، جس نے اللہ کی مخلوق سے نفرت کی گویا اس نے جو کنبے کا سربراہ ہے نعوذ باللہ اس کی شان میں گستاخی کرتی، تو اس لیے ان کو کسی لحاظ سے کم نہیں سمجھنا، اور دوسری بات یہ کہ اس سے ڈرنا نہیں ہے کہ یہ شاید اگر ہم ان کو خیرات نہیں دیں گے، یہ شاید ان کو اپنے سر پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیں گے تو یہ بد دعا دے دیں گے، تو پتہ نہیں کون سی قیامت ہے تو جو ہمارے اوپر جو ہے وہ اتر آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سمجھ میں آ گئی کہ ہم کس کس کے سامنے کر سکتے ہیں، یہ سارے رشتے آ گئے، اپنے لونڈی غلام اور وہ زیر دست مرد جو غرض نہیں رکھتے، کچھ گھرانوں کے اندر جو ہے کوئی بزرگ، کوئی ایسے لوگ جو ہیں وہ رہ رہے ہوتے ہیں جو خاندانی ان کے ملازم جو ہے وہ ہوتے ہیں، وہ بالکل گھر کے ایک فرد کی طرح ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے بھی آ سکتے ہیں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ اب آپ خود ڈیسائیڈ کر لیجئے آج کل کون سی عمر کا بچہ ایسا ہے جس پہ عورتوں کی پوشیدہ باتیں جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ بے شک گھر نے نہیں بتایا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایڈز اس طرح کے آتے ہیں، آپ چھپانا بھی چاہیں، آپ ظاہر بھی نہ کرنا چاہیں تو اس قسم کے ایڈز آ رہی ہیں اور ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ بچوں کے اندر تو تجسس جو ہے وہ ہوتا ہے، لہٰذا ایک 8 سال کا، ایک 7 سال کا، انڈر 10 بھی جو بچہ ہے تو اس کے سامنے بھی ہمیں اپنی اس طرح کی مطلب بالکل ایسے ہی ہمیں جو ہے وہ رہنا چاہیے کہ جیسا کہ ہم جو ہے باہر آدمیوں کے سامنے جو ہے وہ رہتے ہوں۔ تو کہا کہ وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوئے ان کے سامنے آپ بناؤ سنگھار کے ساتھ آ سکتے ہیں، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی مت چلا کرو، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی یہ جو ماڈلز ہوتی ہیں ان کے چلنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، اس میں بڑی ایک کشش ہے نا، ایک آپ سادہ سادہ چل لیں اور ایک وہ جس انداز میں جس طرح وہ لچک لچک کے چل رہی ہوتی ہیں، ایک ڈالی کی طرح جھوم جھوم کے جس طریقے سے وہ آ رہی ہوتی ہے تو بندہ ایک نظر دکھتا ہی رہتا ہے ان کو، حقیقت ہے کہ ان چیزوں کے اندر ایک اٹریکشن ہے، تو اللہ نے اس ہر وہ چیز کہ جو اٹریکٹیو بنا کے آپ کو لوگوں کو دعوت نظر دے اللہ نے منع کر دیا۔ اپنے پاؤں زمین پہ مارتی ہوئی نہ چلا کرو کہ جو زینت چھپا رکھی ہے اس کا علم جو ہے وہ لوگوں کو، جو اس میں پازیب بھی آ سکتے ہیں، اس میں وہ ٹک ٹک جوتے بھی آ سکتے ہیں جن کی ہیل میں بڑا زبردست ردم ہوتا ہے نا، اور جہاں بھی جاتے ہیں تو لوگ جو ہے دیکھ رہتے ہیں، اور وہ ہیل والا، وہ پینسل باریک ہیل والا جوتا پہن کے چال کے اندر بھی آپ نوٹ کیجئے ایک خاص قسم کا وہ مورنی والی جو ہے نا، وہ ایک اٹھلا کے چلنے والی جو ہے وہ چیز جو ہے آ جاتی ہے۔ تو اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے، ٹھیک ہے جی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبق تو تھوڑا پڑھا ہے لیکن اس میں سبق بہت زیادہ ہے، آیتیں تھوڑی پڑھی ہیں لیکن اس میں سبق بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھ کر اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے اللہ، اے رحیم و کریم اللہ، ہم جن گناہوں میں مبتلا ہیں یا جن سماجی رویوں کو دیکھ کر ہم غلط رویے اختیار کر لیتے ہیں، اللہ آج ہم نے یہ سورہ نور کا مطالعہ جو کیا ہے، اللہ ہمارے اندر کی جہالتوں کو دور فرما دے، ہماری عزت اور شرم کو محفوظ فرما لے، ہماری بیٹیوں کی عزت اور شرم کو محفوظ فرما لے، ہماری آنے والے بیٹوں کی اور ہم نسلوں کی اور ہمارے بیٹوں کی عزتوں کو محفوظ فرما لے، اور سب سے بڑھ کے میرے اللہ فتنوں کا وہ جو دور ہے، اللہ ہمارے مردوں کی بھی نظروں کی اور ان کے جذبات کی حفاظت فرما دیجئے، اور ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، نظر کی حفاظت فرما دیجئے، خیالات کی حفاظت فرما دیجئے، اور نفس کے چھیڑ سے ہماری حفاظت